بال سفید ہوں گے تو توبہ کریں گے، ابھی تو جوان ہے، بال سفید ہوں گے تو نمازیں پڑھیں گے، ابھی تو جوان ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو مسجد کی طرف جائیں گے۔ ہم نے جوانوں کو بھی جاتے دیکھا ہے، ہم نے کالے بالوں والوں کو بھی جاتے دیکھا ہے، ہم نے کڑیل نوجوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے۔ موت کا فرشتہ تمہارے بالوں کو نہیں دیکھتا سفید ہے کہ کالے ہیں، موت کا فرشتہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر گناہ کر لو تو توبہ میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے موت آ جائے۔ اور نمبر 3، بچے جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح میں جلدی کرو۔ کیا کرو؟ ان کے، زور سے بولیں، ان کے نکاح میں جلدی کرو۔ بچے جوان ہو جائیں تو اب سارے کام بعد میں کرو، پہلے بچوں کے نکاح کرو، پہلے بچوں کی شادیاں کرو، کہیں ان کے قدم نہ ڈگمگا جائیں، کہیں وہ گناہ نہ کر بیٹھے، لوگوں ان کے گھر جلدی جلدی بساؤ۔ اور نمبر 4، اگر انتقال ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ اس میں بھی بہت دیر ہوتی ہے، فلاں نہیں آیا، ابھی وہ نہیں آیا، ابھی وہ حیدرآباد سے آ رہا، وہ بنگلور سے آ رہا، فلانا چنئی سے آ رہا، فلانا کولکاتہ سے آ رہا، وہ دہلی سے آ رہا، ابھی روک لو، ابھی روک لو۔ او لوگو کان کھول کر کے سنو، یہاں تک حکم مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازہ تیار ہے، زوال کا وقت آ جائے تو زوال کے وقت کی وجہ سے بھی جنازہ نہ روکا جائے، بلکہ زوال کے وقت میں بھی جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ جب زوال کے وقت بھی روکنے کا حکم نہیں ہے تو پھر تم کیوں اپنی مرضی سے روک رہے ہو؟ فیشن بنا لیا، بے شک بے شک فیشن بنا لیا۔ اب تو وہ آ گئے ہیں ٹھنڈے والے فریزر ہر گاؤں، ہر بستی میں، ہر شہر میں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی وہ منگایا اور لاش کو اس میں رکھ دیا فریزر میں، اور اس میں رکھنے کے بعد میں 24 گھنٹے روک لیا، فیشن بنا لیا۔ ارے اگر کوئی مجبوری کی بات ہے تو وہ بات الگ ہے، اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو فریزر کو نہ رکھ، اس لیے کہ جہاں پر زیادہ گرمی تکلیف دیتی ہے وہاں پر زیادہ سردی بھی تکلیف دیتی ہے۔ یہ بھی تکلیف دہ بات ہے یار، یہ مجبوری کی بات آ گئی تو الگ ہے۔ یہ خوشی خیرت دیا، فلا آ رہا، فلا آ رہا، فلا آ رہا، اس چیز سے گریز کرو، دفن کرنے میں جلدی کرو۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جتنا تیری قسمت میں لکھ دیا مل کے رہے گا، تو حرام کا لقمہ اپنی زندگی میں نہ آنے دو، حرام کا لقمہ اپنی زندگی میں نہ آنے دو۔ میں آؤ آپ کو بتاؤں اسلام کیا ہے، آؤ بتاؤں نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں کی لوگوں زندگی کیا ہے۔ میرے نبی کا ایک غلام ہے، روزانہ نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، اور جلسہ میں آنے والوں ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء فجر بھی پڑھتا ہے۔ روزانہ مغرب پڑھتا ہے، دعا کر کے جاتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، دعا کر کے جاتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، دعا کر کے جاتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، دعا کر کے جاتا ہے، عصر پڑھتا ہے، دعا کر کے جاتا ہے، لیکن جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو دعا کر کے نہیں جاتا، بغیر دعا کیے ہوئے ہی اٹھ کے مسجد نبوی سے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ روزانہ میرے نبی دیکھتے ہیں ہر نماز میں تو دعا کرتا ہے لیکن فجر میں دعا نہیں کرتا۔ ایک روز نبی نے پکڑ لیا، وہ پکڑ کے فرمایا، او میرے صحابی اتنا تو بتا دو کہ روزانہ تم دعا کرتے ہو، ہر نماز میں ہماری دعا میں شامل ہو کے آمین آمین بولتے ہو، ہر نماز میں دعا میں شامل ہو جاتے ہو، لیکن جب فجر ہوتی ہے تو تم دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتے، فجر میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا اپنے صحابی سے میرے نبی نے فرمایا، اور جلسے میں آنے والوں صحابی رونے لگا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ نبی نے فرمایا روتا کیوں؟ عرض کرنے لگے، آقا کچھ نہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آقا کچھ تو مجبوری ہے کہ میں فجر میں دعا نہیں کرتا۔ ذرا سنیں یار، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نوجوانوں ذرا سنو، آپ بھی سنو، کان کھول کر کے سنیں آپ۔ آقا کچھ مجبوری ہے، کون نہیں چاہے گا کہ آمنہ کا لال دعا کرے، وہ بیٹھ کے دعا میں آمین بولے، کون نہیں چاہے گا؟ تو نبی نے فرمایا پھر دعا میں آمین بولتا کیوں نہیں، پھر دعا کرتا کیوں نہیں؟ عرض کیا آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے، کیا ہے میرے
نبی نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے نمازی ایسے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ تو دعا کرتے ہیں۔ تیرے بچوں سے اور دعا سے کیا مطلب؟ عرض کرنے لگا آقا مجھے اجازت دیں تو میں پوری بات بیان کر دوں۔ لوگوں اسلام کیا ہے ذرا سنو۔ نبی نے فرمایا بیان ہو۔ عرض کرنے لگا آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے۔ کون ہے؟ مسلمان بھی نہیں ہے، کون ہے؟ یہودی ہے۔ آقا یہودی کا آنگن اور میرا آنگن ملا ہوا ہے، ایسے آنگن جانتے ہیں نا، انگنا جانتے ہیں نا، انگنا میرے آنگن اور یہودی کے آنگن کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ دیوار کے ادھر میرا آنگن ہے، دیوار کے ادھر یہودی کا آنگن ہے۔ آقا یہودی کے آنگن میں اس کی دیوار سے سٹا ہوا کھجور کا پیڑ ہے۔ آقا اس کھجور کی آدھی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہیں، آدھی اس کے آنگن میں جھکی ہیں۔ آقا جب رات ہوتی ہے تو یہودی کے پیڑ کا پکا پکا کھجور ٹپک ٹپک کے میرے آنگن میں گر جاتا ہے۔ جب بھئی کھجور کا پیڑ ہے اور جب شاخیں چاروں طرف پھیلی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پڑوسی کے آنگن میں بھی گرے گا۔ یا رسول اللہ میں دعا اس لیے نہیں کرتا کہ میں نماز فجر کے بعد اگر دعا کرتا رہ گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی آنکھ کھل گئی اٹھ گیا اور میرا بچہ اٹھ کے بستر سے آنگن میں آیا اور اسے کھجور پڑا ملا، اگر اس نے اٹھا کے کھا لیا آقا تو پڑوسی کا کھجور بغیر اجازت کھایا جائے گا، پڑوسی کا حق مارا جائے گا۔ آقا پڑوسی کا حق مارا جائے گا، اس لیے میں دعا نہیں کرتا، میں اپنے بچوں کو حرام کھانے سے بچاتا ہوں، پڑوسی کا حق مارنے سے بچاتا ہوں۔ اب آقا بتائیں میں دعا کروں کہ بچوں کو حرام سے بچاؤں؟ نبی نے گلے سے لگا لیا، اگر تیرے بچے حرام کھاتے پھر دعا بھی کرتا تو تیری دعا کہاں قبول ہوتی؟ لوگوں حرام کھا کے حج کرو، حج کہاں قبول ہے؟ لوگوں کے بے ایمانیاں کر کے عمرہ کرو، عمرے کہاں قبول ہے؟ وہ جلسہ میں آنے والوں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو حرام سے بچاتا ہوں، جلدی سے جاتا ہوں اور جانے کے بعد آقا جتنے میرے آنگن میں کھجور پڑے ہوتے ہیں سب کو بینتا ہوں، اپنے دامن میں اکٹھا کرتا ہوں، اور دامن میں اکٹھا کرنے کے بعد پڑوسی کے دروازے پہ جاتا ہوں اور دروازے پہ دستک دیتا ہوں، اور جب وہ یہودی دروازے پہ آتا ہے تو کہتا ہوں لے یہ تیرے رات بھر کی امانت ہے جو میرے آنگن میں گرائی تھی۔ یہ اسلام ہے، جلسے میں آنے والوں یہ اسلام ہے۔ پہلے اسلام کو سمجھو، اسلام کو پڑھو۔ تمہیں یہ تو پتا ہے کہ آئی پی ایل میں ٹیمیں کتنی ہیں، تمہیں یہ تو پتا ہے کہ کس ٹیم کا کون کپتان ہے، مگر تمہیں یہ پتا نہیں کہ عشرہ مبشرہ کون ہے، تمہیں یہ پتا نہیں کہ خلفائے اربعہ کون ہے، ان کا خلافت کا پیریڈ کتنا اور کب کب کا ہے، یہ پتا نہیں میرے مسلمان کو۔ افسوس کی بات ہے، تمہیں یہ پتا نہیں ہے۔ تمہیں یہ پتا ہے کہ دھونی کھیلتا ہے پی ایل میں تو کتنی فیس لیتا ہے، یہ تمہیں پتا ہے۔ تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا حصہ کتنا نکلتا ہے اور کس کس مال پر زکوٰۃ اور کس کس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ چند کو معلوم ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان ہے کون؟ مسلمان نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، معلوم ہے میرے مسلمان کا کیا حال ہے؟ ایک گیدڑ تھا، گیدڑ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ گیدڑ، اس کو شاید کچھ اور بھی بولتے ہیں، گدھ نہیں، گیدڑ 4 پیروں کا ہوتا ہے، وہ کتے کی طرح جنگلوں میں رہتا ہے وہ۔ تو کسی کو بہادری کی مثال دینا ہوتی ہے تو کہتے ہیں شیر کی طرح ہے، اور کسی کو بزدلی کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں گیدڑ کی طرح ہے۔ گیدڑ جو ہے بزدل جانور ہے، دیکھتے ہی بھاگتا ہے۔ ہاں کیا سیاس ایسے کچھ بولتے ہیں، ہاں ٹھیک آپ سمجھ گئے، یہ ہے گیدڑ۔ تو اس نے سوچا یار لاؤ دامن کا داغ دھلے،
اور سب جانوروں کو اکٹھا کر کے آج جو ہے اپنا یہ دھبا ہے نا گیدڑ بزدلی کا، یہ ہٹائے. اس نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو اکٹھا کر کے اپنے آپ اونچے پہ بیٹھ گئے جیسے میں بیٹھا ہوں، اور کہنے لگا سب سے چھوٹے چھوٹے جانوروں سے میں کون ہوں؟ سب نے کہا حضور آپ گیدڑ ختم، خبردار نہیں کسی نے مجھے آج کے بعد گیدڑ کہا. دعوت ایک نہیں 2 کھا لو میری طرف سے، لیکن آج کے بعد گیدڑ نہیں کہو گے. ہم کہا پھر کیا کہیں؟ بولے ہم ہیں مور. خوبصورت جانور ہوتا ہے مور، سب پیار کرتے ہیں اس سے. تو کسی نے کہا دبی آواز میں کہ حضور مور کے تو ہم نے پنکھ دیکھے ہیں، آپ کا تو کوئی پنکھ ہے؟ تو کہنے لگا اے خبردار پنکھی تو نہیں ہوں تو مور. تو کسی نے کہا مور کے تو 2 ہی پیر ہوتے ہیں، آپ کے 4. کہا اے 2 پیر زیادہ ہی تو ہوں تو مور. کسی نے کہا صاحب مور کے تاج ہوتا سر پہ، آپ کے تو نہیں. کہا وہی تو نہیں ہوں تو مور. کہا صاحب مور تو ہم نے الٹا بھی دیکھا، کہ اڑنا ہی تو نہیں آتا ہوں تو مور. یہی تو میرا مسلمان ہے، نماز ہی تو نہیں پڑھتا مولانا ہوں تو مسلمان، زکات ہی تو نہیں دیتا مولانا ہوں تو مسلمان، جھوٹی جو بول لیتا ہوں تو مسلمان، سودی تو کھا لیتا ہوں تو مسلمان، میری بچیاں بے پردہ ہی تو گھومتی ہیں مولانا ہوں تو مسلمان. جیسا وہ مور ہے ویسے ہی تو مسلمان ہے. یار مسلمان اور حرام کھائے. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا، میرے خیال سے سب نے سنا ہوگا کہ نبی نے پیٹ سے پتھر باندھا. آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نہیں سنا ہو تو آج سن لو. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ صحابہ کے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہوتا تو نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں. میری ماں بہنیں بھی سنے اور میرے بھائی بھی سنے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی نے پیٹ سے پتھر کیوں باندھا؟ تو آپ کہو گے بھوک کی وجہ سے. یہی بات ٹھیک ہے نا، جب کھانا نہیں ملتا نہیں کھاتے، بھوک ہوتی پتھر باندھتے. میں سوال کروں گا جلسہ میں آنے والوں، حضرت موسیٰ کی امت کو بھوک لگے تو منو سلوہ جنت سے آ جائے، تو نبیوں کے نبی کو بھوک لگے تو کہ جنت سے کھانا نہیں آتا؟ آ جاتا. آ جاتا کہ نہیں آتا؟ اگر نبی اجازت دے دیتے تو جنت کا کھانا نہیں بلکہ جنت ہی زمین پہ آ جاتی. بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن پھر نبی نے پیٹ سے پتھر کیوں باندھا؟ تو اس لیے باندھا نبی کا ہر کام امت کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. نبی نے پیٹ سے پتھر باندھ کے بتا دیا کہ اے لوگو، اگر حلال کے لقمے ملے تو کھا کے سنت ادا کرنا، اور حلال نہ ملے تو فاقے رہ کے نبی کی سنت ادا کرنا، مگر حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا. جہاں کھانا سنت ہے وہاں فاقہ رہنا بھی سنت ہے. اگر نہ ملے تو حرام کی طرف نہیں، فاقہ رہ کے سنت ادا کرو. صحابی نے عرض کی آقا وہ کھجوریں دیتا ہوں، اگر بچہ اٹھ گیا کھجور اٹھا کے کھا لیا تو پھر وہ جواب کون دے گا؟ جبکہ پڑوسی مسلمان نہیں یہودی ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ تیرا پڑوسی کوئی بھی ہو، پڑوسی پڑوسی ہے، اس کا حق ادا کر. اسلام یہ بتاتا ہے کہ تیرا پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کا حق ادا کر. آج کا ہوتا تو دے دیتا کھجور اٹھا کے، لڑ جاتا، کہتا بھائی میں جا تھوڑی رہا ہوں، تیرے آنگن میں خود گر رہی ہے، بھائی اپنے پیڑ کو ہٹا لے. بلکہ رات میں جب وہ سو جا کرتا پڑوسی اسے ہلا ہلا کے گرایا کرتا. صحیح بتا رہا ہوں میں، ہلا ہلا کے گرا لیا کرتا اور پھر کھایا کرتا. وہ کہا کرتا میں تیرے گھر توڑی گیا ہوں، ہٹا اپنا پیڑ. لیکن اسلام یہ ہے جو یہ صحابی لوگوں دنیا والوں کو بتا رہا، میری نبی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، پیٹھ تھپ تھپایا اور تھپ تھپا کے فرمایا تو نے اچھا کیا. عرض کیا آقا بتائیں کیا کریں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ دعا بھی کروں. نبی نے فرمایا آج کے بعد دعا بھی ہوگی اور آج کے بعد کھجور بھی کھائے گا. سبحان اللہ بولو. عرض کیا آقا اگر ایسا ہو جائے تو بارے کے نیارے ہو جائیں، دونوں کام ہو جائیں. آج ایک بڑے پوائنٹ کی بات بتاؤں. دنیا والے بھی دیتے ہیں، آپ کسی کے پاس جاؤ مجھے ضرورت ہے وہ بھی دے گا، اور نبی بھی دیتے ہیں. لیکن دنیا والوں کے دینے میں اور مصطفیٰ کے دینے میں فرق ہے. وہ فرق سن لو. دنیا والا دیتا طبیعت کے مطابق، کائے کے مطابق، جتنا آپ کا دل کرے گا اتنا دو گا. آپ کے پاس کوئی آیا مجھے دے دو، آپ نے 50 کا نوٹ دے دیا، 100 کا نوٹ دے دیا، اس سے 100 50 سے اس کی زندگی نہیں گزرے گی.
لیکن نبی جسے جب عطا کرتے ہیں تو اتنا عطا کرتے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نبی ضرورت کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آیا، بہت بھوک لگی ہے، تو آپ نے اسے 100 کا نوٹ دے دیا۔ کیا اگر وہاں کوئی ہوٹل نہ ہو تو کیا 100 روپے کھا کے پیٹ بھر جائے گا؟ بولیے، ہوٹل ہو تو چلو خرید لے گا، لیکن کہیں ہوٹل ہی نہ ہو، ریگستانوں میں کسی کو پیاس لگے، آپ اسے 5000 روپے دے دو، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ نبی کی بارگاہ میں جو جو ضرورت لے کے آیا، نبی نے اسے وہ عطا کر دیا۔ یار ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ یہ بڑی بات، بڑی بات، اللہ سلامت رکھے، یہ بڑی بات ہے۔ میں کہوں گا تو مزہ آئے گا آپ کو۔ دنیا والا دیتا ہے طبیعت کے مطابق، آمینہ کا لال دیتا ہے ضرورت کے مطابق، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور ضرورت کے مطابق پوری دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کیا جو دنیا کی ضرورت پوری کر دے، کر ہی نہیں سکتا نہ۔ کسی پہ اولاد نہیں ہے دنیا میں، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ دے دیتا ہے۔ اور نبی اگر دعا کر دیں، ہاتھ اٹھا دیں، تو پھر اسے اللہ اولاد دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔